حاکم علی کے بڑے بیٹے محتشم علی کے آگے 3 بیٹے وحاج، برہاج، شامیر اور ایک بیٹی درِ شوار تھی، اور ان کی بیوی تاجدار بیگم ان کی فرسٹ کزن اور حاکم علی کی سگی بھتیجی تھی۔ جبکہ محتشم سے چھوٹے خاقان علی کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی شارقہ بیگم سے 2 بیٹیاں نابیہ اور طوبہ تھی۔ طوبہ کی پیدائش پر کوئی پیچیدگی ہونے کی وجہ سے مزید اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بیٹے کے لیے دوسری شادی ندرت بیگم سے کی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی دوسری بیوی ندرت بیگم سے بھی ان کی کوئی بھی اولاد نہ ہو سکی۔ میر حاکم علی کی بڑی بیٹی فوزیہ اور اس کے شوہر کے اچانک فضائی حادثے میں موت کے بعد ان کے دونوں بچوں نمرہ اور ارسل کو میر ہاؤس میں ندرت بیگم کی گود میں ڈال دیا گیا۔ ان کی پرورش انہوں نے کی تھی۔ اس طرح اس گھر میں 4 لڑکیاں اور 4 لڑکے تھے، جن میں سے وحاج بھائی اپنے داجی اور والد محتشم علی کے ساتھ سیاست میں، اور برہاج ڈاکٹریٹ کرکے قائد-اعظم یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر، اور شامر پاک آرمی میں کیپٹن رینک پر آج کل اپنے یونٹ کے ساتھ کھاریا کینٹ میں پوسٹڈ تھا، جبکہ ارسل یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ برہاج کا نکاح اس وقت اپنی چچا زاد کزن انابیہ سے کر دیا گیا تھا، جب وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ملک سے باہر جا رہے تھے۔ میر ہاؤس کے ہال کمرے میں اس وقت ایک عدالت سجی تھی۔ عدالت میں جج کے فرائض درِ شوار اور شامر کی والدہ تاجدار بیگم سر انجام دے رہی تھیں، جنہیں سب طائمہ کہتے تھے۔ وہ میر حاکم کی چہیتی بہو اور میر محتشم صاحب کی بیگم تھیں۔ میر ہاؤس میں سب سے زیادہ تر انہی کی حکمرانی چلتی تھی۔ ہال کمرے میں بہت قدیم اور قیمتی شاہبلوت کی لکڑی کا بنا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر بیش قیمت فریموں میں جڑی میر حاکم علی کے خاندان کے آباء و اجداد کی شاہانہ تصویروں سے جھلکتا غرور اس گھر کے اکثر مکینوں کی آنکھ میں بھی نظر آتا تھا۔ برٹش انڈیا کے دور کے فوجی یونیفارم میں حاکم علی کے بزرگوں کی کچھ تصاویر بھی موجود تھیں۔ ہال کمرے کے سینیٹر میں ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، اور ایک سائیڈ پر شیشے کی بڑی سی ڈائننگ میز کے ارد گرد 12 کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کمرہ لاؤنج اور ڈائننگ روم دونوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہال کے ایک سائیڈ پر چنوٹی قالین لکڑی کا بنا ایک بڑا شاندار سا تخت رکھا ہوا تھا، جس پر ویلوٹ کی پولشنگ کی گئی تھی۔ اسی تخت پر اس وقت تاجدار بیگم اپنی دونوں دیورانیوں شارقہ بیگم اور ندرت بیگم کے ساتھ موجود تھیں۔ شارقہ بیگم کا انداز برہم اور ندرت بیگم کے انگ انگ سے بے چینی اور تجسس ٹپک رہا تھا۔ ایرانی قالین پر 2 مسلم درِ شوار اور طوبہ کی شکل میں موجود تھے، اور عینی گواہ کیپٹن شامر اس وقت ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر آلتی پالتی مارے مزے سے ٹھنڈا ٹھار تربوز کھاتے ہوئے طوبہ کا سرخ چہرہ اپنی شوخ نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کرنے کیا گئی تھی تم وہاں آدھی رات کو؟ تاجدار بیگم نے سلگ کر اپنی صاحبزادی درِ شوار کو دیکھا۔ ذرا سوچیں امی، اگر میری آنکھ نہ کھلتی تو صبح ان کی لاشیں ہی ملتی جنگل سے۔ شامر کی شرارتی آنکھوں میں چمکتے جگنو اگر اس سمے طوبہ کے ہاتھ آ لگتے تو ان کی گردن مروڑ کر کسی گہری کھائی میں پھینک آتی۔ اچھا ہے آپ لوگوں کا جیز کا خرچہ بچ جاتا۔ ایسی سچویشن میں اتنا جذباتی اور بے باک جملہ اس گھر کی ایک ہی لڑکی کی طرف سے آ سکتا تھا، اور وہ تھی وحاج، برہاج اور شامر کی اکلوتی بہن درِ شوار۔ اس کی بھوری آنکھوں سے جھلکتی ذہانت اور شوخی کے ساتھ ساتھ بغاوت کے رنگ تاجدار بیگم کی راتوں کی نیند حرام کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر معاملے میں بے دھڑک رویہ کسی دن گھر کے مردوں کو بری طرح کھٹکنے لگے گا۔ ابھی تک تو وہ اپنے 3 بھائیوں، باپ، چچا زاد، چچا اور داجی سب کی لاڈلی تھی، اور اس چیز کا ناجائز فائدہ بھی اکثر اٹھاتی رہتی تھی۔ اچھا، تو ہمارا جیز کا خرچہ بچانے کے لیے خودکشی کرنے جا رہی تھی، وہ بھی اپنے مشیر خاص طوبہ محتشم علی کے ساتھ؟ شامر نے اپنا قہقہہ خلق میں دبایا، کیونکہ نقص امن کا اندیشہ تھا۔ آپ تو چپ رہیں، سارا فساد ہی آپ کا پھیلایا ہوا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں بڑے بھائی؟ درِ شوار نے اپنے سے 5 سال بڑے بھائی کی طبیعت صاف کی۔ اس کی بدتمیزی پر تاجدار بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا، اور ان کی دیورانی ندرت بیگم نے تنزیہ فوراً سے اپنی سوتن شارقہ بیگم کو دیکھا، جو اس وقت کھا جانے والی نگاہوں سے اپنی بیٹی طوبہ کو
دیکھ رہی تھی جو ہر معاملے میں درشوار کی کرائم پارٹنر کہلاتی تھی۔ درشوار اور توبہ ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی، دونوں میں ہی بلا کی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میر ہاؤس کی خواتین کو ان کی آئے دن کی شرارتوں نے سخت بیزار کر رکھا تھا۔ ہائے ہائے بھابھی دیکھیں ذرا درشوار کو، اسے تو چھوٹے بڑے کسی کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ خاقان علی کی دوسری بیگم ندرت چچی نے فوراً ہی لبوں پر ہاتھ رکھ کر مظنون حیرانگی کا اظہار کیا۔ ان کی اوور ایکٹنگ درشوار کو سخت ناگوار گزری، لیکن یہ موقع اپنی زبان کے جوہر دکھانے کا نہیں تھا۔ وہ زبان چلتی ہے تمہاری، تازہ بیگم نے جھنجھلا کر اپنے سامنے رکھا پائیدان زور سے بند کیا۔ اب بندہ اپنے حق کے لیے بولے بھی نا۔ اس دفعہ صاحبزادی کی آواز میں ذرا دم کم تھا۔ یہ تقریر اپنے داجی اور باپ کے سامنے کرنا، وہاں روڈ پر پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیں گے؟ وہ تڑپ کر بولی، نہیں، اس کے لیے ایوبیا بہتر جگہ ہے، وہاں روڈ پر رش بہت ہوتا ہے۔ درشوار کی زبان پھر پھسلی اور اپنی دونوں دیورانیوں کے سامنے اکلوتی بیٹی کی زبان درازی نے تاجدار بیگم کو سخت خفت میں مبتلا کیا۔ دیکھو شامر کیسے بڑے بڑے جواب دے رہی ہے ماں کو، یہ توبہ بھی تو ہے، مجال ہے بچی نے پلٹ کر ایک لفظ بھی کہا ہو۔ تاجدار بیگم کا پارا ہائی ہوا۔ شامر مسکراتا ہوا جھٹ سے توبہ کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ توبہ کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ اس فسادی کو مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دے۔ خیر یہ بچی بھی کسی سے کم نہیں، یاد نہیں وحش بھائی کے پالتو کتے کی ٹانگ زخمی کر دی تھی اس نے پتھر مار کر؟ شامر نے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہنستے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں تو پیٹ پر 14 ٹیکے لگوانے سے اچھا ہے بندہ اس کتے کے ساتھ ہی کتے والی کر دے۔ درشوار نے اپنی کزن کے بیسٹ فرینڈ ہونے کا حق ادا کیا۔ درشوار زبان بند کرو اپنی۔ تاجہ بیگم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ توبہ بھابھی میں تو اس وقت سے سوچے جا رہی ہوں، اس جنگل میں تو کوئی دن کی روشنی میں بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ان لڑکیوں کو بھلا سوچی کیا جو وہاں چل دی۔ منہ اٹھا کر ندرت چچی نے اسٹاربلس کے کسی کٹنی سانس کی طرح ہاتھ مل کر سب کی توجہ ایک طرف پھر اسی جانب مبذول کروا دی جہاں سے درشوار اپنی ذہانت سے انہیں ہٹا چکی تھی۔ اب منہ میں زبان نہیں ہے تم لوگوں کی، آخر ایسی کون سی موت پڑ گئی تھی؟ پان کے پتے پر چونا لگاتی شارکا بیگم بھی کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کو بول پڑی۔ ویسے بھی جہاں ان کی سوکھا ندرت بیگم ہزارے خیال فرما دیتی، وہاں ان کا بولنا بھی واجب ہو جاتا تھا۔ آپ لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں چچی جان، درشوار نے برا سا منہ بنایا۔ دیکھ لیں بھابھی، ندرت چچی کا انداز سراسر آگ لگانے والا تھا۔ اپنی اولاد تو ہے ہی نہیں، دوسروں کے بچوں کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ درشوار نے دل میں ندرت چچی کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ توبہ تو ہراساں نگاہوں سے اپنی والدہ شارکا بیگم کے ماتھے پر پڑے بل گننے میں مصروف تھی۔ لینے دو ذرا تمہارے داجی کو، تمہاری تو اچھی ٹیوننگ کرواؤں گی۔ تازہ بیگم نے اپنے سسر کا نام لے کر ڈراوا دیا۔ بس فیصلہ ہو گیا، اب ایک دفعہ انہی کے ہاتھ بےعزت کروا لیجیے گا، ابھی تو سکون سے ناشتہ کرنے دیں۔ درشوار کی اس حرکت پر تازہ بیگم خسیا کر رہ گئی، لیکن دل میں وہ صاحبزادی کی علیحدگی میں جھاڑ پٹی کرنے کا عہد کر چکی تھی۔ وہی میرا تو دماغ چٹ کر دیا اس لڑکی نے، اس کا باپ بھی پوچھے گا اسے۔ انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف سے معاملے پر مٹی ڈالی اور بےساری سے ملازموں کو آواز دیتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ندرت بیگم سخت بے مزہ ہوئی تھی۔ درشوار تو ہے ہی ازل سے لاپرواہ، کم از کم توبہ تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ندرت بیگم نے اپنی سوتن کو تپانے کے لیے سارا ملبہ توبہ پر ڈال دیا، جو گھینا تو اس نگاہوں سے درشوار شامر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس حملے پر بوکھلا گئی۔ خاقان صاحب کو پتہ چلا تو بہت خفا ہوں گے۔ ان کی اگلی بات پر توبہ سے زیادہ اس کی والدہ شارکا بیگم کا رنگ پھک ہوا۔ آپ کے علاوہ اور کون بتائے گا انہیں؟ 12 مسالے کی چٹپٹی چاٹ بنا کر درشوار تربوز کھاتے ہوئے منہ میں بڑبڑائی تو شامر کو ہنسی آ گئی۔ توبہ کو لگا جیسے دونوں بہن بھائی اس پر ہنس رہے ہوں۔ وہ دل میں درشوار سے سخت خفا ہو گئی۔ تم چلو ذرا کمرے میں۔ شارکا بیگم کا لہجہ سخت اور آنکھوں سے ناراضی جھلک رہی تھی۔ وہ مرے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور دل میں آلتو جلالتو کا ویٹ کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا درشوار ہمیشہ کی طرح دودھ سے مکھی کی طرح نکل جائے گی اور حسب سابق پھندا توبہ کی پتلی گردن میں ہی بچے گا، کیونکہ شارکا بیگم اپنی بیٹی کو کسی قسم کی رعایت دینے کے حق میں نہیں تھی۔ اور خاقان صاحب کی دوسری شادی کے بعد ان کا مزاج تو ویسے ہی عجیب سا ہو گیا تھا، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتی اور پھر بلند آواز میں رونے لگتی۔ کون سا خزانہ چھپا ہوا تھا اس جنگل میں جس کی تلاش میں آدھی رات کو نکلی تھی تم باہر؟ انہوں نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر ناراضی سے پوچھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا کر دبک کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں موجود نابیہ نے اپنی وارڈروب سیٹ کرتے ہوئے گھبرا کر ماں کا مشتعل انداز دیکھا۔ دیکھنا وہ شاطر عورت کیسے بھڑکائے گی تمہارے باپ کو، وہ تو پہلے ہی 4 دن حال نہیں پوچھتے ہمارا۔ شارکا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گھما کر 2-4 تھپڑ رسید کر دیتی اسے۔ پتہ نہیں کس دن عقل آئے گی تمہیں، اللہ نے بھی بیٹیوں کی کھپ اٹھا کر ڈال دی میری جھولی میں، کیا تھا ایک بیٹا ہی دے دیتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ گرجتی برستی اسی موضوع کی طرف آ گئی جو بہت سالوں سے ان کی دکھتی رگ بنا ہوا تھا۔ 1000 دفعہ بتایا ہے جیٹھانی صاحبہ تو سوسر کی ناک کا بال بنی ہوئی
बनी रहती हैं। और दुर्शवार दादा की शहीद थी, हमें कौन घास डालता है इस घर में। जिस दिन गुस्सा आया ना, इन्हें हाथ पकड़ कर निकाल भर करेंगे हम तीनों माँ बेटियों का। आप क्यों हल्कान कर रही हैं, खुद को समझा दूंगी मैं इसे। इसने हमेशा की तरह इन्हें दिलासा देने की कोशिश की। कुछ अक्ल दे दो इसे, वरना कह दूंगी मैं तुम्हारे बाप को कि कहीं रिश्ता देकर रुखसत करें इसे। मेरी जान की तो खलासी हो। वो ठीक ठाक गरज बरस के कमरे से निकली थी। सच सच बताओ, वहाँ जाने का मशवरा दुर्शवार ने दिया था ना। नादिया के दुरुस्त अंदाजे पर तोबा रोना भूल गई। हाथ में पकड़े टिश्यू पेपर से नाक को रगड़ा। इस वक्त दुनिया जहाँ की मासूमियत इसके चेहरे पर छाई हुई थी। हाँ, इसके हल्क से फंसी हुई आवाज़ निकली। इसकी बेवकूफ़ियों के किस्से तो पूरी मरी में मशहूर है। तुम क्यों आंखें बंद कर चल पड़ती हो इसके पीछे। नाबिया को इस पर गुस्सा आया। अब शराफत से बता क्या करने गई थी। बरगद के दरख्त पर मन्नत का धागा बांधने। तोबा ने हल्का सा सर झिझक कर बताया। वैसे भी सगी बहन से क्या पर्दा था इसका। ओह मेरे खुदाया, वो 16 साल पुराना असीब ज़्यादा दरख्त। नाबिया की आंखें खौफ से फटने के करीब आ गई। तुम लोग आधी रात को वहाँ जा रही थी। उससे भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। हाँ ना, दुरेशवार कहती है चांद की चौदहवीं को वहाँ धागा बांधने से दिल की हर मुराद पूरी हो जाती है। शर्म करो, एक मुसलमान लड़के होकर ऐसा गलत अकीदा। भला दरख्तों पर धागे डांकने से भी दिल की मुरादें पूरी होती हैं। इनको पूरा करने वाली ज़ात इंसान की शरक से भी ज़्यादा करीब है। बहुत अफसोस है तुम ऐसी फजूल चीज़ों पर यकीन करती हो। मुझे तो दुरेशवार ने कहा था। बाय द वे, कौन सी दिल की मुराद थी वो जिसके ने तुम्हें चांद तेली पर रखने पर मजबूर कर दिया और तुम इस बेवकूफ़ का हाथ पकड़ कर चल दिए। नाबिया ने महज अपने मालूमात में इजाफे के लिए पूछा। पता तो है पैसे का रिजल्ट आने वाला है। इसने नजर चुरा कर मजीद का। केमिस्ट्री का पर्चा भी तो बहुत बुरा हुआ था। इसके रंजीता लहजे पर नाबिया को न चाहते हुए भी हंसी आ गई। तुमने और दुरेशवार ने पढ़ा भी कब था। नाबिया ने याद दिलाया। वो याद नहीं केमिस्ट्री के पर्चे से। एक दिन पहले तुम दोनों बंदर पकड़ने की मुहिम पर निकली हुई थी पिंडी पॉइंट पर। नाबिया की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी। और इस दिन का किस्सा भी तो इसे अजबर था, क्योंकि ड्राइवर ने घर आकर आयन का भांडा फोड़ दिया था। वो तो शामिर के साथ शर्त लगी थी हमारी। इसने झट से सफाई दी। वो कौन सा किसी से कम है। उस बंदर वाली बात का जब ताई अम्मा को पता चला तो साफ मुकर गया। इसने ऐसी कोई शर्त लगा ही नहीं है। नाबी ने इसके पुराने जख्म ताज़ा किया। वो तो है ही खबीस रूह। तोबा को एकदम ही गुस्सा आ गया था। दोनों बहन भाई ही एक नंबर के फसादी और साजिशी हैं। अब आज का ही वाक़या देख लो। दुरेशवार को कोई नहीं कुछ कहेगा और सारा नस्ला गिरेगा तुम पर। इसलिए बार बार समझाते हैं दोनों बहन भाइयों की बातों में ना आने की ज़रूरत नहीं। नाबिया ने एक दफ़ा फिर इसे लंबा लेक्चर दिया। बुरहान भाई तो ऐसे नहीं है। तोबा के मुँह से निकलने वाले इस बेसाख्ता जुमले पर वो एकदम ब्लश हुई। तोबा ने दिलचस्पी से बहन के चेहरे पर धनक देखकर खुशी से आंखें मटकाएं। वो भी तो शामिर और दुरेशवार के ही भाई हैं, लेकिन कोई फालतू बात नहीं करते। वो तो खैर फालतू क्या ज़रूरी बात भी नहीं करते, क्योंकि इन्हें इस घर में कोई अपने लेवल का लगता ही नहीं है। नाबिया को निकाह के बाद बुरहान का सर्द रवैया बहुत दुखी लगता था। इसका इजहार वो अक्सर ही उठते बैठते दांस्ती तौर पे भी कर चुकी थी। फिर क्या ख्याल है, एक धागा इनके लिए भी बांध आए। बरगद के दरख्त पर तो बने शरारती अंदाज से नाबिया को चढ़ा। फजूल बातें मत करो। तो वह मेरा कायदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर बिल्कुल ठीक है। तुम अपना किबला दुरुस्त करो, वरना नुजरत अम्मी बाबा को भड़काती रहेंगी और हमारी बेचारी अम्मी की शामत आती रहेगी। हाँ हाँ, बाबा को भी तो पूरी दुनिया में नेक शरीफ और सत्य सावित्री किस्म के मखलूक बस नुजरत अम्मी और इनके लिए पालक औलाद निम्रा ही लगती है। तो वह अपने मकसद मुँह फट अंदाज में नाक चढ़ाकर बोली। बहुत बुरी बात है। तो वह निम्रा हमारी भी तो सगी फूफू की बेटी है। काश जिस हादसे में फौजिया फूफू और इनके शोर का इंतकाल हुआ था, इस जहाज में ये कमबख्त निम्रा भी साथ होती। हसरत बरंदाज पर नाबिया को हंसी आ गई। ये और बात है कि दुश्वार के सामने अक्सर इसका पत्ता भी कट जाता था। अच्छे अभी तक पहुंची नहीं वो बीबीसी मरी जिसके लेने नाबिया ने हैरानगी का इज़हार किया ही था कि इस्लाम में इनके कमरे का दरवाज़ा धड़क करके खोला और निम्रा को पुरजोश चेहरा सामने देखकर दोनों बहनों के अरमानों पर आवाज़ फेर गई। सुना है बहुत बेइज्जती ख़राब हुई है आज कुछ लोगों की। निम्रा ने चिंगम छुपाते हुए तंज़े अंदाज में तोबा को खौफज़दा चेहरा देखा। तुम्हें किसने कहा। शामिर ने बताया। एक नंबर का झूठा और फसादी है वो। इसे तो इंडिया की सरहदों पर छोड़ आना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। वो हस्ब आदत भड़क उठी। ओहो, नाबी ने हल्का सा हंकार भर कर इसे ज़बान बंदी इशारा किया। ऐसे करने क्या गई थी तुम दोनों वहाँ। इसने दाएं बाएं देखकर आज़ारी से पूछा। तुम्हारे लिए रंग गोरा करने वाली जड़ी बूटियाँ लेने। तो बाकी बेसाख्ता अंदाज पर निम्रा अच्छी तरह चप गई। इसे घर के बाकी लड़कियों के मुकाबले में अपनी गंदों में रंगत का कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा था। अच्छा बको मत, तुम्हारे सर की कसम। तो बने फ़ौरन ने झूठी कसम खा ली। खैर छोड़ो, इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा मिला है, मुझे करोगी। इसने फ़ौरन ही निम्रा की दुखती रग पर हाथ रखा और वही हुआ। इसे अपने आने का मकसद बोलकर रिजल्ट की फिक्र पड़ गई। कसम से जल्दी बताओ, मेरे तो केमिस्ट्री के साथ पाक स्टडीज़ का वर्षा भी बहुत बुरा हुआ था। वो बेचैनी से इसके बिल्कुल पास आकर बैठ
بیٹھ گئی۔ میں تو ابھی تک حیران ہوں، تم قائد اعظم کے 14 نکات کے بجائے 18 کیسے لکھ آئیں؟ توبہ نے ہنس کر اس کا مذاق اڑایا۔ وہ درجہ شبار اور نمرت تینوں کلاس فیلوز تھے، جبکہ نابیہ ان سے 2 سال سینئر تھی۔ مسئلہ 14 نکات کا نہیں، ان ضائع 4 نکات کا تھا جو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہے تھے کہ میرے کون سے ہیں اور قائد اعظم کے کون سے۔ نمرہ کی خجالت بھرے انداز پر دونوں بہنوں کی حلق سے نکلنے والا قہقہ بڑا بے ساختہ تھا۔ اچھا اب تم دونوں مذاق مت اڑاؤ اور وظیفہ بتاؤ جلدی سے، آج ہی شروع کرتی ہوں، وما بنا کر گویا ہوئی۔ رہنے دو، مشکل ہے، تم نہیں کر سکو گے۔ توبہ کے چیلنج دلاتے انداز پر نمرہ پرجوش ہوئی۔ کیوں نہیں کر سکوں گی؟ تم بتاؤ تو صحیح۔ درود شریف کی روزانہ 500 دفعہ تسبیح کر لو گی ایک ہی جگہ بیٹھ کر؟ توبہ نے لاپرواہی سے بتاتے ہوئے کتاب بند کی۔ 500 تسبیح روزانہ؟ نمرہ کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور اس نے بکلا کر اپنی کزن کی شکل دیکھی۔ میں نے کہا تھا نا تم نہیں کر سکو گی۔ کمینگی سے بھرپور مسکراہٹ توبہ کے چہرے پر ابھری، اور اس نے بھی نمرہ کی نفسیات پر پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، اور وہی ہوا جس کا اسے یقین تھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، ابھی جا کر شروع کرتی ہوں میں۔ وہ پرعزم انداز کے ساتھ اٹھی اور سریعت سے کمرے سے نکل گئی، اور اس کے نکلتے ہی توبہ نے ایک دم آنکھ دبا کر نابیہ کی طرف شوخی سے اشارہ کیا، جو اس کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ اب تم بھی یہی وظیفہ کرو گے؟ نابیہ پریس کیا ہوا سوٹ وارڈروب میں ہینگ کرتے ہوئے شرارت سے بولے۔ جی نہیں، اپنے لیے تو کوئی آسان سا ڈھونڈوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر کتاب پر جھک گئے، اور نابیہ کو اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ رومیسا ٹی وی لاؤنج میں رکھے کاؤچ پر افسردہ انداز میں لیٹی ایکویریم میں گولڈ فش کو تیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ایکویریم کی لال پیلی روشنیوں پر اور دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ گولڈن فش پر پرسکون ماحول میں کلا بازیاں کھا رہی تھی، اور کچھ ایسی ہی اچار بچار رومی کی دماغ میں جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے کی ابھری ہوئی رگ اس کے اندرونی خلفشار کی عکاسی کر رہی تھی۔ ایک بے چارگی آمیز اسکارف اس کی نیلگوں آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ یہ اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں واقع ایک اسٹائلش سے بنگلے کا اندرونی منظر تھا۔ اس کا انٹیریئر منفرد، دلکش اور دوسروں کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کروانے والا تھا۔ لاؤنج کی ایک دیوار شیشے کی تھی، جس سے لان میں بنائی گئی مصنوعی آبشار، سوئمنگ پول اور بے تکلفی سے گھومتا ہوا مور ہر وقت نظر آتا تھا۔ اس بنگلے کے سیکنڈ فلور پر رومیسا کی موم ٹینا بیگم کا مشہور معروف بیوٹی سیلون، سپا اور جم تھا، جس کا راستہ پچھلے لان کی جانب تھا۔ ساری آمد و رفت وہیں سے ہوتی تھی۔ فیشن انڈسٹری میں ٹینا بیگم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ ان کی بیوٹی سیلونز کی ایک چین ٹیناز کے نام سے مختلف شہروں میں موجود تھی، اور حال میں انہوں نے ایک ڈیزائنر سیلون بھی متعارف کروا کر دھوم مچا دی تھی۔ رومیسا نے سائیڈ میز پر رکھے فیشن میگزین کو اٹھا کر ایک دفعہ پھر مجروح نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے ایک سیگمنٹ شوبز مسالہ میں ٹینا بیگم اور مشہور معروف بیوروکریٹ سیف الرحمن کے تازہ ترین اسکینڈل کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ تجربہ نگار کا کہنا تھا ٹینا بیگم عنقریب اپنے تیسرے شوہر ہارون رضا سے جان چھڑوا کر سیف الرحمن سے چوتھی شادی کرنے کے چکر میں ہے۔ اس خبر نے رومیسا کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ 5 فٹ 7 انچ ہائٹ کے ساتھ ٹینا بیگم ماڈلز والا فگر رکھتی تھی۔ 46 سال کی عمر میں بھی ایک چلتی پھرتی قیامت تھی۔ فیشن میگزین میں ان کی کچھ تصاویر کو بڑے نمایاں انداز میں شائع کیا گیا تھا، جس میں ٹینا بیگم کے سلیو لیس بلاؤز اور شفیون کی ساڑی میں جس کے دلکش پیش و خم بالکل نمایاں تھا۔ پہلے شوہر سے ٹینا بیگم کی 2 بیٹیاں شیری اور رومی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اولاد کے نام پر کوئی اور بچہ پیدا کرنے کی غلطی نہیں کی۔ ان کی بڑی بیٹی شیری او لیولز کے بعد لاء کی ڈگری لینے ملک سے باہر جا رہی تھی، اور چھوٹی رومیسا اور رومی ان کے ساتھ تھی، جس کے ساتھ ان کے تعلقات سخت کشیدہ رہتے تھے۔ اس کا اندازہ شیری کو پاکستان سے آنے والے فون کال سے ہوتا رہتا تھا۔ ٹینا بیگم رومیسا کو بھی ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر بھجوانا چاہتی تھی، اور رومی پاکستان چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں تھی۔ رات اسی بات پر پھر ماں بیٹی کے درمیان سخت جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں رومی نے ان کا فرانس سے لایا گیا قیمتی ڈنر سیٹ توڑ دیا، اور انہوں نے غصے میں رومی کی گاڑی کی چابی چھین لی۔ اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا وہ بنگلے میں موجود نوکروں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، اور توبہ توبہ کی، اس وقت رومی انتہائی مضطرب انداز میں کاؤچ پر لیٹی مختلف زہریلی سوچوں سے نبرد آزما تھی۔ اس کے اندر گویا غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ ٹینا بیگم کے آئے دن کے اسکینڈلز منفی شہرت سے اس کے مزاج پر عجیب سا اثر ڈالا تھا۔ ایک دن پہلے بھی اس کا اپنی کالج فرینڈ کے ساتھ اس بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، جو اس کی مدر کے نئے اسکینڈل مزے سے سرعام ڈسکس کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس خبر نے
اس کا سارا سکون دھرم برہم کر رکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ ٹینا بیگم سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی آئے روز کی اس خانہ جنگی سے گھر کے ملازمات تک بیزار ہو چکے تھے۔ رومی نے کچھ سوچ کر اپنی بڑی بہن سے صاف صاف بات کر لینے کا ارادہ کر ہی لیا۔ اسکائپ پر کی جانے والی یہ کال شیرین نے تیسری گھنٹے پر ریسیو کر لی۔ وہ اس وقت نیلگو پانیوں کے شہر وینس میں اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ لندن سے چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی اور اس وقت سان مارکوس شوق میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ رومی کا لہجہ سپاٹ اور قد بے رخی لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے سے 4 سال بڑی بہن کو یوں مخاطب کرتی جیسے وہ اس سے 8 سال چھوٹی ہو۔ دونوں بے تکلف ہی نہ ہونے کی برابر تھی۔ شاید اس کی وجہ دونوں کے درمیان موجود ہزاروں میل کا فاصلہ تھا یا پھر شیری کی محتاط طبیعت اور کچھ خود ساختہ اصول تھے۔ وہ شروع ہی سے کم کو ریزرو و مضبوط اعصاب کی حامل، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، جبکہ رومی اس کے بالکل برعکس سوشل، آؤٹ اسپوکن اور شارٹ ٹیمپرڈ تھی۔ وینس میں ہوں میں آج کل، شیری نے مختصر جواب دیا۔ کیا تم پاکستان آ سکتی ہو؟ رومی کی اس غیر متوقع بات پر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ کیوں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شیری فکر مند ہوئی۔ اس کے لہجے میں چھپی محبت اور پریشانی کو محسوس کر کے رومی کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی سگی بہن تھی، دونوں کا خون کا رشتہ تھا۔ رومی کچھ تو بولو، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی فرینڈز کے گروپ سے تھوڑا علیحدہ ہوئی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ رومی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ موم تو ٹھیک ہے نا؟ ان کو کیا ہونا ہے؟ دوسروں کی زندگی حرام کر کے زیادہ خوش رہتی ہیں۔ رومیسا کا لہجہ بھیگا ہوا لیکن شکایت لبریز تھا۔ تمہارا موم کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے ہزاروں میل کے فاصلے پر اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ تم اس بات کو چھوڑو، واپس آ سکتی ہو تو آ جاؤ، ورنہ اس نے ایک افسردہ سانس کھینچتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ ورنہ کیا؟ شیری کو اس کا انداز غیر معمولی محسوس ہوا۔ میں سوسائڈ کر لوں گی۔ رومی کے دھوٹوک انداز پر وہ دم بخود رہ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی لیکن شیری کا سارا سکون دھرم برہم ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم ہی شہر رومان وینس کے حسن سے بیزار ہو گئی اور اسے اب ہر حال میں اپنا ٹرپ کینسل کر کے اپنی فلائٹ سے پاکستان پہنچنا تھا۔ وہ فیصلہ جو وہ ایک کافی عرصے سے نہیں کر پا رہی تھی، رومی کی ایک کال نے کروا دیا تھا۔ بلو جینس پر سفید رنگ کا ٹاپ پہنے، کندھے پر اپنا لیپ ٹاپ بیگ لٹکائے، دوسرے ہاتھ سے بریف کیس کو گھسیٹتی ہوئی وہ بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ گھنگھور گھٹائی موتی نما بارش کے قطروں کے ساتھ چھم چھم برسنے لگی۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر سمیٹا اور دل کے آخری کونے تک سکون اور اطمینان پھیلتا چلا گیا۔ وہ پورے 8 سال بعد لندن سے بہارت لا کی ڈگری کے ساتھ واپس لوٹی تھی۔ کیسے ہو احمد بخش؟ بالکل ٹھیک ہوں بیبی جی۔ احمد بخش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیری بیوی کو ابھی تک اس کا نام یاد تھا۔ پنڈی ایئرپورٹ سے اسلام آباد F7 سیکٹر کے تک درمیانی فاصلے میں وہ ٹینا بیگم کے متوقع شدید رد عمل کے بارے میں سوچتی رہی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ گاڑی جیسے ہی ٹینا ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی، موم کے غصے سے چنگاڑتی ہوئی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ان کا حسب معمول رومی کے ساتھ بلند آواز میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ دونوں ہی غصے میں ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو جاتی اور ان کی یہ عادت شیری کو سخت ناپسند تھی۔ اس نے خوف زدہ انداز سے ڈرائیور کی طرف دیکھا جو لاپرواہی سے کان لپیٹے اس کا سامان اتار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، شاید ایسی آوازیں اس کے روٹین کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ مارے قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ تمہیں کچھ احساس ہے ماں کس طرح اپنی ہڈیاں گھسا کر تم دونوں بہنوں کی پرورش کر رہی ہیں؟ ٹینا بیگم کی مشتعل آواز لاؤنج کے کھلے دروازے سے ہوتی ہوئی شیری کے سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ بیٹیاں ہیں آپ کی، فرض بنتا ہے آپ کا، رومی نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا۔ یہ فرض تو تمہارے باپ کا تھا جو تمہاری پیدائش پر 3 حرف طلاق کے بھیج کر چلتا بنا۔ وہ تڑپ کر بولی۔ تو بتا دیتی، ان کا نام و پتہ جا کر گریبان سے پکڑ لیتی ہوں انہیں ابھی۔ رومی کا لب لہجہ شیری کے لیے اچنبھے کا باعث بنا۔ وہ تو بچپن ہی انتہائی شرمیلی اور سافٹ اسپوکن تھی۔ ہاں وہ خبیث تو جسے پکڑنے دے ہی دے گا۔ اپنا گریبان وہ استہزائی انداز میں گویا۔ تو آپ کو ایسے خبیث انسان سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ گی مجھے کس سے شادی کرنی چاہیے تھی اور کس سے نہیں؟ نہیں، یہ فرض تو نانوں کا بنتا تھا جو انہوں نے بالکل بھی اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی ماں سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ انہوں نے صدمے سے بھرے انداز سے اپنی سب سے چھوٹی اولاد کو دیکھا جو اس وقت لاؤنج کی گلاس وال کے پاس رکھے کاؤچ پر بے تکلف سے نیم دراز چنگم چبا رہی تھی۔ شیری نے ہلکا سا جھک کر دروازہ کھولا۔ ٹینا بیگم پنک کلر کی نائٹی میں بالوں کو رول لگائے انتہائی غیر مناسب حلیے میں لاؤنج میں کھڑی تھی۔ ایک تو وہ انتہا کی حسین تھی اور اوپر سے باقاعدگی سے جم اور ایکسرسائز نے ان کے جسم کو انتہائی متناسب شیپ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ کہیں بھی 2 جوان بیٹیوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ السلام علیکم۔ شیری کی خفا زدہ آواز پر ٹینا بیگم پلٹی اور ان کے ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیس چھوٹ کر کارپیٹ پر جا گرا۔ وہ دونوں
वो दोनों मुँह खोले शौक नज़र से अपनी बड़ी बहन को देख रही थी, जो बगैर बताए पाकिस्तान आ चुकी थी। जबकि रूमी का चेहरा से बाहर था, वो बड़े सुकून से चिंगम चबा रही थी। मुबारक हो, कौन पूरा हुआ हो गया, आपकी बड़ी साहबजादी भी पहुंच गई। वेलकम शेडी। रूमी ने माँ को चढ़ाने के लिए जोरदार ताली बजाई और उठकर बैठ गई। मुस्कुरा कर अपनी माँ का हरा सा चेहरा देखने लगी, जैसे सर्कस का कोई दिलचस्प शो शुरू होने वाला हो। शेरी, तुम यहाँ कैसे? आई एम सॉरी मॉम, आपको रूमी को बहुत मिस कर रही थी मैं, शेरी ने खौफजदा अंदाज में ऐसे कहा जैसे वो लंदन से नहीं, रावलपिंडी से उठकर इस्लामाबाद आ गई हो। तो बेवकूफ़ लड़के बताया क्यों नहीं? इनके लहजे में झंझलाहट पैदा हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें इसकी आमद पर कतन कोई खुशी ना हुई हो। मैंने रूमी को बताया था। रात रूमी का नाम सुनते ही टीना बेगम झाग की तरह बैठ गई। उन्होंने दास्ता इस बात पर तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा, वरना एक और आदमी जंग का आगाज़ हो जाता है। इट्स ओके, कितने दिन के लिए आई हो? ये इन्वेस्टिगेशन बाद में भी हो सकती है। अपने घर में आई है वो। आपका तो बस नहीं चल रहा, हाथ पकड़ के इसे दोबारा वापस भिजवा दें। वो अपने मकसूद मुँहपट अंदाज में गोया। और टीना बेगम ने झुंझला कर इसे देखा, जिसने इंतहाई बदतमीजी से बबल का एक और गुब्बारा बनाकर फिजा में फोड़ा था। बिहेव योरसेल्फ। वो एकदम चढ़ गई, जबकि रूमी ने इस अंदाज से इनकी जानिब देखा। पता चल गया है ना, ड्राइवर कहा गया था। खामखा लेक्चर झाड़ रही थी पिछले 1 घंटे से। वो एक होशरुबा अंगड़ाई लेकर काव से उठी और शीरे से मिले बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।